السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو ووکیبلش۔ دوستوں، زیرو ٹو ایڈوانس انگلش کورس کی آج یہ تیسری کلاس ہے۔ اس کورس میں آپ کو انگلش گرامر سے ریلیٹڈ بیسک چیزیں سیکھنے کو ملیں گی، جو کہ ڈیلی انگلش بول چال میں فلوئنسی لانے کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ دوستوں، انگلش بول چال کے لیے مکمل گرامر سیکھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بول چال میں عام طور پر گرامر کا زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن چونکہ انگلش ہماری مادری زبان نہیں ہے، اسی لیے ہمیں انگلش گرامر کے کچھ بیسک ایلیمنٹس کو سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ انہی انگلش گرامر کے اہم ایلیمنٹس میں سے آج کی ہماری کلاس کا آبجیکٹیو ہے دس، دیٹ، دیز اور دوز کا مکمل استعمال۔ تو دوستوں، سبق کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب بٹن کو پریس کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ اس کورس کی باقی آنے والی کلاسز کو آپ کنٹینیوسلی دیکھ سکیں۔ دوستوں، دس، دیٹ، دیز، دوز، یہ چاروں ورڈز ہم عام طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو ہم کہاں استعمال کرتے ہیں اور ان کو استعمال کر کے ہم کیسے انگلش کے چھوٹے چھوٹے اہم جملے بنا سکتے ہیں، اور کیسے ان کو انگلش گرامر میں استعمال کیا جاتا ہے اور کیا کہا جاتا ہے، یہ سب آج بالکل کلیئر ہو جائے گا آپ کے لیے۔ سب سے پہلے آپ کو ان کا معنی معلوم ہونا چاہیے۔ دوستوں، دس کا معنی ہے یہ، یعنی قریب موجود کوئی چیز، اور ڈیٹ کا معنی ہے وہ، یعنی دور موجود کوئی چیز۔ اسی طرح دیز کا مطلب ہے یہ سب، یعنی قریب موجود دو یا دو سے زیادہ چیزیں، اور دوز کا مطلب ہوتا ہے وہ سب، یعنی دور موجود دو یا دو سے زیادہ چیزیں۔ دوستوں، اب ہم ون بائی ون ان ورڈز کا یوز سیکھ لیتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان چاروں ورڈز کو انگلش گرامر میں کیا کہا جاتا ہے، تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے۔ دوستوں، ان ورڈز کو ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہا جاتا ہے۔ ڈیمونسٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا مظاہرہ کرنا یا پھر واضح کرنا۔ تو دوستوں، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کو ہم کسی چیز یا شخص کی طرف اشارہ کرنے یا پھر وضاحت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوستوں، امید ہے یہاں تک آپ کو کلیئر ہوگا۔ اب ہم ان چاروں پروناؤنس کو ون بائی ون ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں۔ دوستوں، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں دس کی۔ دوستوں، یہ ورڈ ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ جب آپ کے قریب کوئی چیز پڑی ہے اور آپ اس کی طرف اشارہ کر کے کسی کو اس کا بتانا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں آپ دس کا ورڈ یوز کریں گے۔ جیسے دس بک، یعنی یہ کتاب، مطلب جو آپ کے قریب موجود ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کسی دور بڑی چیز کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں تو آپ ڈیٹ کا ورڈ یوز کریں گے، جیسے کہ ڈیٹ بک، وہ کتاب۔ دوستوں، امید ہے کہ دس اور ڈیٹ کا فرق اب کلیئر ہوگا۔ تو دوستوں، اب ہم دیز اور دوز کو دیکھ لیتے ہیں۔ دوستوں، دیز کو بھی ہم قریب کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں، بالکل دس کی طرح، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک سے زائد چیزیں بتانے کے لیے، اور بالکل اسی طرح دوز کا استعمال بھی ڈیٹ والا ہی ہے، یعنی دور کی چیزوں کے لیے، مگر یہ بھی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوستوں، اب ہم ان ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس کو مثالوں میں استعمال کریں گے، ورب کے اضافے کے ساتھ۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ دس از اے بلیک پین، یہ ایک بلیک پین ہے۔ اب یہاں پر ہمارے پاس ڈیمونسٹریٹو پروناؤن تو ہو گیا دس، لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ورب کہاں ہے؟ تو دوستوں، یہاں پر ہمارے پاس ورب ہے از۔ اب آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا کہ از تو ہیلپنگ ورب ہے، یہ ورب کیسے بن گیا؟ تو دوستوں، یاد رکھیے کہ جب بھی کسی سینٹینس میں مین ورب نہ ہو جبکہ ہیلپنگ ورب موجود ہو، تو وہاں ہیلپنگ ورب ہی مین ورب کا کام دیتا ہے۔ مزید مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ دیٹ از مائی فرینڈ، وہ میرا دوست ہے۔ دوز آر مائی فرینڈس، وہ سب میرے دوست ہیں۔ دوستوں، ابھی تک ہم بات کر رہے تھے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن پلس ورب کی۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹیوز کو۔ لیکن یاد رکھیے گا، ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹیوز کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کی طرح ہی ہے۔ جیسے ہمارے پاس مثال ہے دس پین از ریڈ، یہ قلم سرخ ہے۔ اب یہاں سچویشن مختلف ہے، ہم یہاں ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کے بعد ورب لانے کی بجائے آبجیکٹیو کو لائیں گے، اور پھر ورب کو، کیونکہ ہم یہاں ایڈجیکٹیو بنا رہے ہیں۔ دیٹ کار از گرین، وہ کار سبز ہے۔ دیز پین آر بلو، یہ سارے قلم نیلے ہیں۔ دوز کار آر نائس، وہ ساری گاڑیاں اچھی ہیں۔ دوستوں، یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم پہلے آبجیکٹیو کو لا رہے ہیں، اس کے بعد ورب یعنی از اور آر کو۔
دوستوں امید ہے کہ آپ کو ڈیمونسٹریٹو پروناؤن اور ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹیوز کا ورب کے ساتھ استعمال سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ خود سے سچویشن کے حساب سے جملے بنا سکیں گے۔ دوستوں ہمارے پاس ایک اور صورت بھی ہے جس میں ہم ان 4 ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کو یوز کرتے ہیں، اور یہ صورت تب ہوگی جب آپ کے مخاطب کو پہلے سے متعلقہ چیزوں کے بارے میں پتہ ہوگا۔ اب یہاں پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان ورڈز کو شروع میں استعمال نہیں کرنا جیسے پہلے استعمال کرتے تھے۔ یہاں پر ہم ان ورڈز کو سینٹنسز کے آخر میں استعمال کریں گے، جیسے کہ آئی لائک دس، مجھے یہ پسند ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں گے کہ دس بعد میں استعمال ہوا ہے۔ اب چونکہ مخاطب کو پہلے سے ہی سامنے والی چیز کا پتہ ہوتا ہے تو آپ کو آبجیکٹیو یا چیز کا نام لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ آپ کا اشارہ ہی آبجیکٹ مینشن کرنے کا کام دیتا ہے۔ اسی طرح مزید ایگزامپلز ہیں، آئی لائک دیز، مجھے یہ سب پسند ہیں۔ آئی لائک دیٹ، مجھے وہ پسند ہے۔ آئی لائک دوز، مجھے وہ سب پسند ہیں۔ ان ورڈز کا ہمارے پاس ایک اور یوز بھی ہے کہ یہ کسی کا تعارف کرواتے ہوئے بھی استعمال ہوتے ہیں اور فون پر بات کرواتے ہوئے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے تعارف میں آپ کسی سے ملواتے ہوئے کہتے ہیں دس از مائی فرینڈ، یہ میرا دوست ہے۔ دیز آر مائی فرینڈس، یہ سب میرے دوست ہیں۔ دوستوں یہ بس ایک سچویشن ہے، باقی سینٹینس کے سٹرکچر میں یہاں کوئی چینج نہیں آئے گا۔ اسی طرح یہ ورڈز فون پر بات کرتے ہوئے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے کسی کو کال کرتے ہیں تو ہم اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں دس از حارث اسپیکنگ، میں حارث بات کر رہا ہوں۔ تو ان کو ہم فون پر اپنا تعارف کروانے کے لیے یا بتانے کے لیے کہ میں کون ہوں، اس صورت میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ دوستوں آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کسی بھی ٹاپک میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔